اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہ سورہ بقرہ ہے. پچھلے ہفتے بات آ چکی تھی. بقرہ کے معنی بولیے. پچھلے ہفتہ بات آئی تھی, یاد ہے کسی کو؟ بقرہ کے معنی نہیں بولنا تو پڑے گا. بقرہ کے معنی گائے. یاد آیا؟ پچھلے ہفتہ بتائے تھے. اور ایک بقرعید کل بھی ہے, بقرہ عید, گائے والی عید. تو یہاں وہ مطلب نہیں ہے. بقرہ کے معنی گائے. ٹھیک ہے. اس سورہ میں جب آگے بڑھیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کسی معاملے میں گائے بچھڑا ذبح کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. وہاں جب پہنچیں گے تو اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور سیکھیں گے. تو اسی نسبت سے اس سورہ کا نام کیا ہے؟ بقرہ. پچھلے ہفتہ آپ سنیں ایمان والوں کا, ہے نا. ذالک الکتاب, اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. پھر سچے پکے ایمان والوں کی صفات بتائی گئی تھی کہ وہ چھپی ہوئی باتوں پر یقین رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کچھ اللہ پر نازل کیا گیا, جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس سے پہلے نازل کیا گیا, اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں, ہے نا. اور اسی ضمن میں ایک بات اور کیا بتائی گئی تھی کہ اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جو آپ پر اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا, مطلب کیا ہوا؟ اب آپ کے بعد کچھ نازل, بولیے نا بھائی, نہیں کیا جائے گا. مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہم نبی ہیں تو وہ جھٹا ہے, لچا ہے, کذاب ہے. کاذب کے معنی جھوٹ بولنے والا, اور کذاب کے معنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا, جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں جھٹا. ٹھیک ہے. اولئک علی ھدی من, پھر کہا گیا کہ یہ نیک لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہی جو ہے نا اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور کامیاب ہے. اتنا پچھلے ہفتہ سن چکے تھے. آج آگے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یہاں سے آج کا سبق کہ اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ بے شک جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, سب ترجمہ کریں. بے شک جنہوں نے کفر کیا, یعنی جو لوگ کفر پہ اڑے ہوئے ہیں, سواء علیہم, ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, ہے نا. لا یؤمنون, کہ وہ ایمان نہیں لائیں. کچھ تو ابھی بات اور آپ کے سامنے کھلے گی. کچھ لوگ تو ایسے کفار تھے جن کے بارے میں اللہ کو علم تھا کہ یہ بس اسی لیے پیدا کیا گیا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ بابو سیفی کالا گنجی, تھوڑا ادھر آ جاؤ تم, آ جاؤ میرے اوپر رحم کر دو, آ جاؤ, آؤ ریحان بھائی تھوڑا آپ ادھر آ جائیے. ثاقب, ساجد بھائی یہاں آ جاؤ. حاجی رسول اللہ صاحب کا پوتا. اب ٹھیک ہے, اب ہم کو سکون مل گیا. چلو اب ٹھیک ہے, اب ہم کو سکون مل گیا. گڑبڑ کر دیا. کہاں تھے, کیا بول رہے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, تو کچھ تو ایک دم ڈھیٹ ٹائپ کے تھے. ہاں, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا, اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا کہ ہم نے جنات انسان میں سے بہتوں کو, تھوڑا سا کو نہیں, بہتوں کو, قرآن سمجھ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا, ہم نے پیدا کیا, لِجَهَنَّمَ, جہنم ہی کے لیے, كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ,
جنات اور انسان میں سے بہت کو، تھوڑا سا کو نہیں، بہت کو کیا کے لیے پیدا کیا؟ جہنم کے لیے۔ اب ان کی صفات کوالٹی کیا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، جانور، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ قرآن اللہ کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے علم میں تھا کہ کچھ ایسے بدقماش قسم کے لوگ ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی تھے، پریشان رہتے تھے کہ لوگ ایمان لائیں۔ تو اے نبی، جو لوگ کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایمان والوں کا ذکر ہوا، ایمان والوں کے بعد اب یہاں پہ اس آیت میں کس کا ذکر تھا؟ اچھا تھوڑا سا اور آگے ہے، آگے دیکھیے، یہاں پر بھی وہی جس سے آیت پہلے میں نے بھی آیت پڑھی سورہ اعراف کی، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا کر دیا؟ مہر لگا دیا ہے۔ وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ان کی آنکھوں کی یعنی سننے کی، کان سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت، آنکھ کان پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دنیا میں آپ کو بات مان کر دینے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ان کو ڈرائے نہ ڈرائے برابر ہے، ہم نے طے کر دیا کہ جہنمین کا ٹھکانہ ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کے دل کو سخت ہونے سے بچا لے، کہیے آمین۔ میں کبھی پڑھ رہا تھا، کسی اللہ والے نے بڑی عجب بات لکھی کہ اس امت کا عذاب یہ نہیں ہے کہ زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، آگ کی بارش برسے، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، یہ عذاب نہیں۔ اس امت کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ آج ہمارا دل سخت ہو گیا ہے کہ کیسی کیسی دین کی باتیں بتانے والا بتاتا ہے، ہمارا دل کیسا یہی تو قرآن ہے نا، کہ اسی قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کے صحابہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور یہی قرآن دن رات ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے کانوں پہ جو تک نہیں رینگتا اور ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ سورہ حدید کی ایک آیت ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ٹھیک ہے، الم یأن للذین آمنوا۔ ایک عرب کا ایک ڈاکو تھا، مشہور ڈاکو، غالباً فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں اللہ کے بہت بڑے ولی بنے۔ ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے گئے، عرب ان کی زبان تھی، ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے گئے، گھر کی مالکن بوڑھی عورت تہجد پڑھ رہی تھی، اور تہجد میں اس آیت پر پہنچی، سورہ حدید، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اس آیت پر پہنچی۔ عربی ان کی زبان تھی، اس کا ترجمہ یہ ہوا، الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، الم کیا یعنی للذین، ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام سن کر ان کا دل ڈرنے والا ہو جائے۔ پھر سنیے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کا دل ڈرنے والا بن جائے؟ او بھائی، یہ آیت میں بھی پڑھ رہا ہوں، میں بھی ایک پاپی، سیاکار، خطاکار، بدکار، گناہوں کا پلندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ آیت اس بڑھیے کی زبان میں کیا تاثیر تھی؟ فضیل بن عیاض، جو اس وقت کے موسٹ وانٹیڈ انڈر ورلڈ ڈاکو ان کو کہا جاتا تھا، ان کا سب سے محبوب کام یہ تھا کہ بارات کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ جی، فضیل بن عیاض کے دل پر اس آیت نے ایسا اثر ڈالا کہ وہ اسی وقت چیخ پڑے کہ بلا بلا بلا، کیوں نہیں یا اللہ، ضرور وہ وقت آ گیا ہمارے لیے کہ میرا دل آپ کے ذکر سے ڈرنے والا بن جائے۔ المختصر کہ پھر فضیل بن عیاض کا دل ایسا پلٹا کہ وہ وقت کے سب سے بڑے ولیوں میں شمار ہوئے۔ اور آگے سنیے، وقت کے بہت تفصیل ہے، فضیل بن عیاض آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں ان کے واقعات کو، کہ اللہ نے ان کے دل کو ایسا پلٹا کہ اب وقت کے بڑے بڑے علماء ان کے پاس آتے ہیں، تو ایک مدرسہ میں وہ جاتے ہیں، تو مدرسہ میں نماز میں سہو کا مسئلہ ہے نا، نماز میں سہو کا مسئلہ، واجبات اگر چھوٹ جائیں، فرائض میں آگے پیچھے ہو جائے تو سجدہ سہو کر لیں۔ سہو کے معنی بھولنا، سہو کے معنی
بھول جانا. واجبات آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں ہے نا, کیا کہتے ہیں 4 رکعت کی نماز میں اگر ہم تشہد 2 رکعت میں بیٹھے ہیں تو بھول سے اگر ہم اللہم صلی علی میں نکل گئے دور تک تو بھائی مسئلہ ہے نا, سجدہ سہو کر لیں, مسائل ہیں. تو ایک ادارہ جانا ہوا تو وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ طالب علم سہو کا مذاکرہ کر رہے تھے, نماز میں سہو کا مذاکرہ کر رہے تھے. تو فضیل بن عیاض کے کان میں جب یہ آواز پڑی تو ایک لمبی ٹھنڈی سی آہ بھری, کہا وہ نماز کیسی جس میں سہو ہو جائے. ہائے ہائے ہائے, نہیں سمجھ میں آئے گا, دل کا معاملہ ہے دل میں. وہ نماز کیسی جس میں سہو ہو جائے. تو یہ چیزیں فضیل بن عیاض, تو یہی وہ قرآن ہے کہ کیسے کیسے کہ دل کو بدل دیا. ٹھیک ہے. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, سنیں یہ سب بھی سننا چاہیے. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے, ان کے بارے, یہ بھی عرب کے ہیں, ان کے بارے میں ہے کہ یہ ہر دم چڑھا کے رہتے تھے, ہر دم شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے. دھت یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا شراب ہی تھا. ٹھیک ہے. شراب کے نشے کی حالت میں ایک بار راستے سے گزر رہے تھے تو کہیں کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ملا جس میں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا. ہم لوگ بھی راستہ چلتے ہیں نا, بہت سا آپ دیکھتے ہوں گے اردو کاغذ وغیرہ گرا ہوا. یہ ہم لوگ بھی بیوقوفی کرتے ہیں, ہم لوگ اردو پڑھتے ہیں, ہمارے بچے اردو پڑھتے ہیں, اور ہم مسلمان راشن دکان میں یا غیر مسلمان راشن دکان میں وہ کاپی وہ کتاب جا کر بیچتے ہیں, اس میں اللہ محبت بھی لکھا ہوتا ہے, اور راشن والا کیا کرتا ہے وہی کاغذ یا کتاب کا ورق پھاڑ کر کے چٹنی ڈال کے اس میں اچار ڈال کے بیچ دیتا ہے. پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, مت کیا کیجیے. اردو کے میں بہت سارے الفاظ لکھے ہوتے ہیں نا, اکثر میں یہاں بھی دیکھا ہوں, ہر جگہ دیکھتا ہوں. اردو کو مت بیچا کیجیے راشن دکان میں 2-4 پیسے کے لیے. آپ اس کو گھر میں محفوظ رکھیے یا نہیں تو قبرستان میں دفن کر دیجیے. ان کاغذات کو نہ بیچا کریں بہرکیف. تو بش حافی راستے سے گزر رہے ہیں, شراب کے نشے میں ایک کاغذ پہ نظر پڑی, اللہ لکھا ہوا ہے. شراب کے نشے کی حالت میں اس کاغذ کو اٹھاتے ہیں, پوچھتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں تو اللہ میاں کا نام ہے, اللہ میاں کا نام, زمین پر اللہ اللہ توبہ توبہ. اس کو لے کر کے جاتے ہیں, کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. بش حافی سوتے ہیں, خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے کہ بش تو نے دنیا میں میرا نام بلند کیا. سبحان اللہ, تو نے دنیا میں میرا نام بلند کیا, میرے نام کو عزت و عظمت کے ساتھ چھوا چوما بوسہ دیا. لے میں تیرا اللہ آج فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اس دنیا اور آخرت میں تجھے بلند کروں گا. آنکھ کھلتی ہے. بشر حافی یہ کیا تھا, زار و قطار روتے ہیں. دل کی کیفیت بدل چکی ہے کہ اس گنہگار کے طرف بھی اللہ رحمت کی نظر کر سکتا ہے. المختصر ان شارٹ کہ پھر دنیا نے دیکھا وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایسی بدلی, کا دل ایسا بدلا. حافی کے معنی ننگا پاؤں والا, حافی کے معنی ننگا پاؤں والا. ٹھیک ہے. بشر ان کا نام ہے, حافی بعد میں ان کا لقب پڑا ننگے پاؤں والا. ٹھیک ہے. دل ایسا پلٹی مارا, ایسا چینج ہوئے. قرآن پڑھتے ہیں, اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا. اس آیت پر آتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. الم نجعل الارض مہادا, کہ ہم نے اس زمین کو بچھونا اور بستر بنایا تمہارے لیے. بشر حافی اس آیت پر پہنچتے ہیں, جس زمین کو اللہ نے بنایا, میرے اللہ نے بنایا, ایک خط میرا محبوب بھیج دے, ایک خط ایک میسج میرا محبوب بھیج دے. ہم بار بار پڑھتے ہیں, سال بھر کے بعد پڑھتے رہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا, ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. اور پھر بشر کا کیا مجال کہ اللہ کے بنائے ہوئے زمین پہ چپل پہن کر چلے. نہیں, اس دن سے انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے زمین پہ چپل پہن کر کے نہیں چلیں گے. یہ ان کا مسئلہ. ہم کل سے یہ نہ کرنا شروع کر دیں کہ ہم بھی بغیر چپل کے چلنے لگیں. اس پر اور بات ہو سکتی ہے. دیکھیے ضمناً باتیں آ جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. ایک کتاب ہے اہل دل کے تڑپا دینے والے نام دیکھیے کتاب کا. کیا نام ہے؟ اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات. اگر آپ کو اردو پڑھنا آتا ہے, نہیں آتا ہے تو آنا چاہیے, سیکھ لیجئے. آپ اس کتاب کو پڑھیں گے, آنسو نکلتا جائے گا, رومال سے پوچھتے جائیں گے, کتاب پڑھتے چلے جائیں گے. 600 صفحات سے زیادہ کی یہ کتاب ہے. آپ پوری کتاب ختم کر دیں گے, آپ کی پیاس نہیں بجھے گی. اسی کتاب میں سارے واقعات ذکر ہیں, اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات. ٹھیک ہے. تو دیکھیے بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ کیا کر دیا؟ مہر لگا دیا, اور ان کے سننے کی طاقت یعنی کان پر اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ایک
اوپر اہل ایمان کا ذکر تھا، یہاں پہ جو پکا کافر ہے ان کا ذکر تھا، کفار۔ اب آگے سے دیکھیے کچھ منافقوں کا ذکر ہو رہا، اگلی آیتوں میں دور تک چلے گی بات، دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، ٹھیک ہے، تو اس وقت مدینہ کے اندر ایک یہودی لوگ تھے، اور اس یہودی میں دو قبیلہ تھا، اوس اور خزرج، یہ دو قبیلہ تھا، اور اس وقت کے اعتبار سے اور قبیلوں پر انہیں فوقیت اور سرداری حاصل تھی۔ تو انہوں نے پہلے سے یہ طے کر لیا تھا کہ اس وقت عبداللہ بن ابی نام کا ایک جو بعد میں بہت بڑا منافق ہوا، ابھی اس کا ذکر آگے آئے گا، کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنا لیں، حتیٰ کہ اس کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں۔ اسی بیچ میں اللہ کے نبی وہاں پہنچے، اسلام وہاں آیا، تو شروع میں ان لوگوں کو لگا، ان یہودیوں کو لگا کہ تو مٹھی بھر مسلمان ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گا، زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، تو یہ لوگ ہلکے میں لیتے رہے۔ پھر جب یہودی کے علماء اور ان کے احبار بھی ان کے علماء کو کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں حضرت مولانا جناب کہتے ہیں نا، انہی طرح ان کو احبار کہا جاتا ہے، ان کے علماء۔ پھر جب ان کے علماء اور احبار اور ان کے بڑے بڑے پادری چوقادری لوگوں نے دیکھا یار یہ اسلام تو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، کھلے طور پر ہم اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے ہیں، بھی بات اور آپ کے سامنے آگے آئے گی، مخالفت بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم تو سوچ رہے تھے کہ یار یہ اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تو بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بعض لوگ تو ڈائریکٹ کافر ہو گئے، انکار کر دیا۔ اب بعض لوگ اسلام کی جڑ کو کاٹنے کے لیے منافقت کا چولا اوڑھ لیے، کہ وہ ابھی بہت تفصیل سے بات آپ کے سامنے آئے گی، وہ ظاہر میں مسلمان اللہ کے نبی کے ساتھ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں بھی جاتے تھے، جس کو آپ سورہ فتح میں سن چکے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا سورہ فتح میں آپ رہے ہوں گے تو بہت سے لوگ تھے، سورہ فتح میں تفصیل سے بات آ چکی ہے۔ تو یہاں وہ جنگ میں بھی جاتے تھے، اور اندر سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یار مسلمان کو ہی نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے، ٹھیک ہے۔ یہ منافقین تھے۔ یاد رکھے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کا ظاہر دشمن ہے اس سے تو آپ بچ سکتے، لڑ سکتے، آستین کا سانپ دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا۔ تو اس میں جب میں مطالعہ کر رہا تھا کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ کافر ہوتے ہیں، اب منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ کافروں سے زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے اندر بیک وقت 3 خرابیاں پائے جائیں۔ ایک تو یہ کافر بھی ہوتے ہیں، اور ایک تو یہ کیا اس کو کہتے ہیں، جھوٹا ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ بولیں گے، ابھی بات اور آئے گی آپ کے سامنے، اور اپنے لوگ ادھر جا کر کے کچھ اور کہیں گے۔ اور دوسرا کہ منافق، نفاق، لفظ نفاق ہے نا، منافق جب ہم کہتے ہیں عربی کے اندر سے نکلا ہے لفظ نفاق کا جو اصل لفظ ہے نون فاقہ، نفق ہے نا، اس کے معنی سرنگ، جانتے ہیں سرنگ، جس کو ہم لوگ کیا سرموہن کیا بولتے ہیں یہاں کے زبان میں، بہرکیف سرنگ جو ہوتا ہے، ایسا سرنگ جس میں ایک طرف میں نے دونوں طرف منہ ہو، آپ ایک طرف سے جائیں دوسرا طرف سے نکل جائیں، اس کو عربی میں نفاق کہتے ہیں۔ تو منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طرف سے، یعنی دو منہ آپ اس کو کہہ لیں، ایک طرف سے ایک کام کرتا ہے، دوسرے سرے سے دوسرے کام کرتا ہے۔ خیر یہ سب علمی بحث ہے، آپ کام کی بات سنیں، اتنی بات آپ سمجھ گئے یہ منافق کیا تھے اور یہ کیا چاہتے تھے، اسلام کو کس طرح سے یہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اب آگے دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم مُؤْمِنُونَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ سے مراد وہی منافقین، یعنی کچھ منافقین ایسے ہیں جو کہتے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُم مُؤْمِنِينَ، جبکہ وہ ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، آگے دیکھیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یخادعون اللہ، ان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کو اور ایمان والے کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، جبکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ سمجھی میں، جبکہ وہ خود، ظاہر سی بات ہے، ہم کسی کا برا چاہیں تو ہم اس کا کیا ہی برا چاہیں گے، ہم اپنا، اور یہاں تو اللہ رسول کو اور ایمان والوں کو کیا ہی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے آگے، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہو۔ مرض کیا؟ یہ نفاق کا مرض کیا ہے کہ وہ اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ مرض کیا ہے کہ وہ دل کے اندر اللہ کے رسول سے نفرت رکھے ہوئے، مسلمانوں سے نفرت رکھے ہوئے، وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی دلی خواہش ہے کہ نعوذ باللہ اسلام مٹ جائے، ان کے دل میں بیماری ہے، مرض ہے۔
تو اللہ تو جانتے ہیں. ایک اور سورہ صف 28ویں پارہ میں اللہ وہاں فرمایا ہے فما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم اللہ، کہ اگر تم ٹیڑھے ہوگے، اگر تم اپنے سدھار کی کوشش نہیں کرو گے، اپنے اصلاح کی کوشش نہیں کرو گے، فلما زاغوا ٹیڑھا بنو گے، ازاغ اللہ قلوبہم تو اللہ تمہارے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دے گا. ہمیں تو محتاج بننا ہے، ہمیں تو عاجز بننا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں سوار دیجیے اور ہمیں بہتر بنا دیجیے. ٹھیک ہے. تو جب ان کے دل میں مرض تھا فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بجز ان کے جھٹلانے کے. وہ جھٹلایا کرتے تھے اسلام کو، قرآن کو، شریعت کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب. آگے دیکھیں اگلی آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، دیکھیے اس آیت کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے یار یہ سب کیا الٹی سیدھی حرکت کرتے ہو یار، زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہو، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے احوال کو سنوارو، سدھارو. جب ان سے کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، ہے دیکھو یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، تو وہ کہتے انما نحن مصلحون، ارے ہم فساد کہاں کرتے ہیں، ہم تو یار اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں یا اصلاح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بگاڑ مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے نہیں ہم تو اصلاح ہی کرتے ہیں، جبکہ وہ در حقیقت مفسد لوگ تھے، فساد پھیلانے والے تھے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. ولکن لا یشعرون. آگے دیکھیے، اب آگے دیکھیے یہ منافقین، بہت دور تک یہ منافقین کی بات چلے گی. اللہ اس نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اب دیکھیے اس سے بھی گہری بات اب یہاں پر آئے. جب ان سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ان سے کہا جاتا آمینو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے، سچا پکا مسلمان ہو جاؤ، تو اب دیکھیے اب ان کے اندر کی دشمنی نکلتی تھی، انٹرنل جو بغض اور عداوت تھی وہ نکلتی تھی. اب وہ کیا کہتے تھے؟ قالو، وہ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان جیسے پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے، جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہم بھی ایمان لے آئے. یہ تو جو ایک اللہ کو مان رہے رسول تو پاگل ہے، تو کیا ہم بھی پاگل بن جائے؟ اللہ اکبر. دیکھ رہے قرآن دیکھیے، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ تو وہ کہتے انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن الناس جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. الا انہم، اب اللہ کہہ رہے ہیں الا سن لو، ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، معاملہ یہ ہے کہ یہ خود بیوقوف ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں. آج بھی اس طرح کی چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ نا، ہے نا، ہم اپنے خول میں بند ہوتے. خیر قرآن دیکھیے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں؟ الا ان بیوقوفوں کے طرح سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں. سیم یہی معاملہ نوح علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ نوح علیہ السلام جو اپنے لوگوں کو دعوت دیے تو لوگ کیا کہتے تھے کہ یار نوح کی کوئی بات ہوا، مطلب تمہاری بات یہ گھٹیا ذلیل گھٹیا لوگ مانتے ہیں اور ہم تو یار بڑے لوگ ہیں، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ ہاں ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو ہم تمہاری بات مان لیں، یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، گندا کپڑا وپڑا علم میلا کچیلا رہتا ہے، چھوٹا گھٹیا پٹیا چھوٹا موٹا اتنے لوگوں کو ہٹا، پھر ہم تمہاری بات. اللہ کی طرف سے اللہ نے کہا کہ پھر انہوں نے خود کہا کہ اللہ نوح علیہ السلام نے کہا اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ کی پکڑ میرے اوپر آ جائے گی. اور سیم یہی واقعہ آپ سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میں نے کبھی جمعہ میں اس پر بات کیا تھا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اللہ کے نبی کو تنبیہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند کافروں کے سردار سے بات کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے. اس بیچ میں ایک صحابی آئے جو نابینا تھے، اندھا تھے. اللہ کے نبی کو سلام کیا تو اللہ کے نبی اس صحابی کی طرف کم توجہ دے پائیں، اگنور نہیں کیا، کم توجہ دے پائیں، اور جو کافروں کے سردار سے بات کر رہے تھے ان کے طرف زیادہ توجہ کے ساتھ تھے.
اور بظاہر کوئی غلط بھی نہیں تھا. انسان اللہ کے رسول زیادہ، چونکہ آپ کو پتا تھا یار میرے پاس ایک میرا صحابی آیا، میرا مسلمان آیا ہے، آپ ان کو دعوت دے رہے تھے، دین سمجھا رہے تھے اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ بات سمجھ جائے. اپنے جگہ پہ اللہ کے رسول غلط نہیں تھے، لیکن بڑوں کی بڑی تربیت ہوتی ہے. اب اللہ کو نبی کا یہ عمل ناپسند لگا، اللہ کو نبی کا یہ عمل ناپسند لگا کہ میرا محبوب ایک آدمی جو صاحب ایمان ہے، ایمان لا چکا ہے، وہ جب نبی کے پاس کچھ بات کرنے آ رہا ہے تو نبی ایک صاحب ایمان کے طرف کم توجہ دے کر ایک ایسے شخص کے پیچھے لگے ہوئے جو کفر پہ اڑا ہوا، وہ ایمان لائے گا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منہ بنا لیا، یعنی آپ نے اگنور کیا اس بات سے کہ آپ کے سامنے ایک ایسا شخص آ گیا اعمیٰ نابینا. پھر آگے صورت تک تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کے نقشے کے اعتبار سے کوئی کتنا بھی ذلیل کیوں نہ ہو، کمتر کیوں نہ ہو، حقیر کیوں نہ ہو، لیکن وہ صاحب ایمان ہے تو لاکھوں کروڑوں نہیں، پورا دنیا کفر پہ اڑ جائے اور پوری دنیا میں ایک شخص ہو جو ایک اللہ کو ماننے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ایمان والا پورے دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے. اس لیے میں ہر جمعہ میں کہتا ہوں نا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا. سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر وقت آپ غریب ہے اس پر کبھی پریشان مت ہوئیے، آپ دنیا کے اعتبار سے آپ بہت کچھ اور ہے اس پر نہ اترائیے، اس بات پر ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. ٹھیک ہے، تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ہاں یہاں تک بات. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اب آگے دیکھیے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. جب وہ ایمان والوں سے ملتے، سب منافقوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے یار ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، سچا پکا مسلمان ہیں، اور تم یار بات نہیں مانتے، بھروسہ کرو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. اچھا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کیا کہتے؟ قَالُوا آمَنَّا، یار ہم بھی مسلمان ہیں، بات کرو، کھل کر کے بات کرو. پیٹ کا بات لیتے تھے. جاسوسی آج کے دور میں ہوتا ہے نا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب تنہائی میں اپنے شیطان کے پاس جاتے. یہ قرآن نے، اب ظاہر سی بات ہے شیطان کے پاس تو وہ جاتے نہیں تھے، وہ جو ان کے سردار ہوا کرتے تھے ہے نا، وہ اپنے سردار عبداللہ بن ابی، اوس خزرج قبیلہ کے جو بڑے بڑے پادری چوغادری تھے، ادھر سے بات لے کر کے، پیٹ کے بات لے کر کے، مسلمانوں کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، مسلمان فیوچر کو لے کر کیا پلاننگ کر رہے ہیں، ساری باتیں لے کر کے جب ان کے پاس جاتے، قرآن اس کو کیا تعبیر کر رہا ہے کہ جب یہ تنہائی میں اپنے شیطان کے پاس جاتے تو اس سے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. قرآن اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کا مذاق بنا رہے تھے، بیوقوف بنا رہے تھے ان کا. اب آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یستہزئ بہم، وہ اللہ کو بیوقوف بنا رہے تھے، اللہ ان کو بیوقوف بنا رہا ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا مذاق بنا رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، نہیں، وہ غلط سوچ رہے ہیں. اللہ ان کا مذاق بڑھا رہا ہے، اللہ ان کو دھوکے میں رکھے. وَيَمُدُّهُمْ، ایسا نہیں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اللہ کو غافل نہ جانو. وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رکھا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ وہ اپنے سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، کہ وہ اپنی سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن دیکھیے کتنی واضح بات کرتا ہے نا، کوئی ایج پیچ ہے، اسے بہت زیادہ تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واقعات میں بتا سکتا ہوں، اس کا پس منظر بتا سکتا ہوں، بیک گراؤنڈ بتا سکتا ہوں. میں نے اجمالاً بتا دیا کہ بس منافقین کے تعلق سے. چلیے بس کل بقرعید بھی ہے اور یہ بہت سارا کام ہوگا، پڑھنا آگے تک تھا. یہ بات نامکمل ہے، بالکل نامکمل بات ہے. اگلے ہفتہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، تعداد بڑھائیں، کوشش کریں، ہے نا. بہت بہت شکریہ بھائی، ہمارے آصف بھائی، ریحان بھائی، سیف بھائی، کیا نام ہے، سیفی بھائی، آپ لوگ آتے ہیں، تھوڑا ہنس کھیل بھی لیتے، آیا کریں. اور اپنے ساتھ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی، اپنے ساتھ عبداللہ تم بعد میں مت بولنا کہ میرا نام نہیں لیا. صہیب بھائی آپ بھی، اسد بھائی، ثاقب بھائی، بعد میں لڑنا مت، اس کا نام لیا، میرا نام نہیں لیا. تو کوشش یہ کرے کہ خود بھی آئیں اور اپنے دوستوں کو بھی جوڑیں انشاءاللہ العزیز. ہم سب چاہتے کہ نہیں چاہتے کہ اللہ اس سلسلے کو، یہ دیکھیے بڑوں کی طرف سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ دنیا کے ہر مسجد کے اندر درس قرآن کا سلسلہ کا آغاز ہو جائے. یہ چاہے ہر مسجد کے اعتبار سے
جس مسجد کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو خود درس قرآن کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جس مسجد کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جو درس قرآن کر سکیں تو وہاں کے متولیان اور وہاں کے ذمہ داران کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لائیں کہ کم سے کم، یہ تو حق تو یہ ہے کہ روزانہ ہم آپ کو 1 گھنٹہ درس قرآن پہ بیٹھا دیں، لیکن اس ڈر سے کہ روز کریں گے تو پتہ چلا مولوی صاحب اکیلے ٹامک ٹویا مارے گا، جیسے بھی تھا فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو خیر کم سے کم ہفتہ میں 1 دن ہی صحیح آپ آئیں، اس محفل کو جوڑیں اور دیکھیں، سب اللہ کی طرف سے، آپ کا یہاں آنا، آپ کا بیٹھنا، جو کم عمر کے لڑکے ہیں جن کا میں نام لیا ہوں، آپ میرے دوست کی طرح ہیں، میں تھوڑا دل لگی کے لیے کچھ باتیں کہہ دیتا ہوں، دل پہ مت لیا کیجیے، آپ آئیں، آپ کا بیٹھنا، آپ کا جمنا، قرآن اور درس قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ سب کے حق میں 2 فائدہ ہیں۔ ایک تو آپ کو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس قرآن کی محبت کی وجہ سے اللہ آپ کے نسلوں کو دیندار بنا دے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلوں کو قبول کر لے گا۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، میں کبھی نہیں بھولتا میرے استاذ محترم جناب حضرت مولانا خطیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر کو بلند کرے، لمبی کرے، آج بھی وہ میرے بڑے ہیں، بڑی پیاری نصیحت انہوں نے مجھے کی تھی، وہ میں آپ سب سے ساجھا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک انسان چاہے غریب سے غریب کیوں نہ ہو، رکشہ چلانے والا، ٹھیلا چلانے والا، دنیا کے نقشہ میں وہ کتنا ہی کمتر کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں علماء اور اہل علم کی محبت ہے، یعنی کہ دین کی محبت ہے، تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ ان کے نسلوں کو دیندار بنا دے گا، ان کے نسلوں اور خاندان میں، ان کے لڑکوں میں اللہ عالم علماء پیدا کرے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص وہ عالم دین خود کیوں نہیں ہے، اگر اس کے دل میں اہل علم، علماء اور دیندار لوگوں کے لیے محبت نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، وہ علماء کی جماعت سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ ان کے نسلوں کو دین سے محروم کر دے گا۔ اور میرے استاد صاحب کی اس وقت کی بات، اس کے بعد میں نے آنکھ کھول کر کے دنیا کو دیکھا، میں نے گن کر ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ نے دنیا کے اعتبار سے دولت کا ریل پیل دیا ہے، گھر میں 40-50 بچے ہیں لیکن دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں نے ان سر کے آنکھوں سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو غریب سے غریب ہے بیچارہ، رکشہ چلانے والا اور کیا کیا کرنے والا، الحمدللہ یہ آنکھیں گواہی دے گی کہ ہم نے ایسے لوگوں کے بچوں کو دیکھا کہ وہ عالم دین بنے، حافظ قرآن پڑھے اور دنیا میں دین کا ڈنکا بجایا۔ تو ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم